علیکم جی، قدسیہ نواز وومن ویلنس پروجیکٹ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے ہے، چونکہ اکتوبر کا مہینہ انٹرنیشنلی بھی بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے سیلیبریٹ ہوتا ہے، تو آج کی جو پریزنٹیشن میں ٹاپکس کور ہوں گے اس میں میں آپ کو تھوڑا بریفلی انٹروڈیوس کروں گی کہ بریسٹ کینسر کتنا کامن ہے اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کو ارلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی اندازہ ہے لگایا گیا ہے، وہ تقریباً اس کا رسک جو ہے وہ ہر 9 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور چھاتی کا کینسر جو ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، کچھ موروثی ہیں جن کا ظاہر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ موڈیفائبل فیکٹرز یا ایکوائرڈ فیکٹرز ہیں جن میں آپ چینج لا کے اس کا رسک اپنی لائف میں کم کر سکتے ہیں۔ جو نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اس میں ہماری بڑھتی عمر، ہماری جینیٹکس، اگر فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی، یا ہمیں کسی اور ڈیزیز کے لیے کسی قسم کی شعائیں ملی ہیں، چھاتیوں کی کنسسٹنسی وغیرہ ہیں۔ لیکن جو ہمارے موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جن میں ہم چینج لا سکتے ہیں اپنی عادات سے، اس میں اوبیسٹی یعنی موٹاپا، شراب یا سگریٹ نوشی، اور جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ رسک ہم اس کا کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کو اڈاپٹ کر کے ان میں چینج لا کے ہم اپنا بریسٹ کینسر کا رسک بیس لائن پاپولیشن رسک سے کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ان میں ان پرٹیکولر جن چیزوں کا رول ہے اس میں ایکسرسائز یعنی ورزش کرنا، ہیلدی یا ایکٹیو لائف سٹائل گزارنا، اور ایک ہیلدی ویٹ مینٹین کرنا، اور اپنا جو نشہ ور چیزیں ہیں جیسے سگریٹ یا الکوہل، ان کا استعمال یا ان کا ایکسپوجر کم کرنا، اس کو ریڈیوس کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے اپنا کیئرفل جو ہے منتھلی سیلف ایگزامینیشن کریں بریسٹ کینسر کے لیے۔ اور اسموکنگ، پاکستان میں خواتین کم ہی اسموک کرتی ہیں، لیکن ہم ایکٹیو اسموکرز نہیں ہیں جن کے ہسبینڈز یا نیئر فیملی ریلیٹیوز جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں، وہ پیسو اسموکر ضرور بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ تمباکو نوشی ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر نقصان دہ ہے، تو آپ اپنی فیملی میں میلز کو بھی اس سے منع کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ہیلدی اور ویٹ اور بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، اور اپنے چھاتی کے کینسر کا رسک اسیس کرنے کے لیے ایک تو خود بھی منتھلی ایگزام کریں، سیکنڈلی 40 سال سے اوپر اگر آپ کا رسک زیادہ ہے تو پھر آپ کو میموگرافی یا برقع ٹیسٹنگ وغیرہ بھی کنسیڈر کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں مزید مشورہ آپ کو آپ کے رسپیکٹیو ڈاکٹر دے سکتے ہیں۔ جلد تشخیص میں جس طرح کہ پہلے بتایا کہ منتھلی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کا رول ہے، اور نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو اس کا طریقے کی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ویڈیو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی لمپ وغیرہ، کوئی گلٹی یا رسولی فیل ہوتی ہے تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، ڈاکٹر اس کو کلینکلی ایگزامن کر کے اسرٹن کریں گے۔ اگر ان کو شبہ زیادہ ہے تو وہ اس کی امیجنگ اسٹڈیز آرڈر کریں گے، جس میں سونو میموگرافی یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ، اور اس سے بھی بہتر میموگرافی جو کہ ایک ایکس رے ٹائپ کا ٹیسٹ ہے، وہ شامل ہیں۔ اگر ان میں بھی ہمیں شبہ بڑھ جائے تو پھر ہم اس کے تھرڈ سٹیپ آف ڈائگنوسس پہ جاتے ہیں، جس میں بایوپسی کی جاتی ہے۔ بایوپسی 2 طرح کی ہے، نیڈل بایوپسی اور ایکسیجن بایوپسی۔ نیڈل بایوپسی میں بھی ڈائگنوسس کنفرم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی ڈائگنوسس مس کرنے کا چانس رہتا ہے۔ سو ایکسیجن بایوپسی آلدو اٹس مور ایکسپینسو، بٹ اس میں ڈیزیز ایکسکلوڈ ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ آپ فالسلی پیشنٹ کو ڈیزیز نیگیٹو لیبل نہیں کریں گے۔ چلیے اب ویڈیو دیکھتے ہیں کہ چھاتی کا جو ہے وہ سیلف ایگزامینیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ویڈیو کریڈٹس ریفلز میڈیکل گروپ جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، ویڈیو کریڈٹس ان کے ہیں۔ Breast cancer is the most common cancer affecting women in Singapore. It is estimated that 1 in 14 women before the age of 75 will develop breast cancer in her lifetime. You can keep a lookout for breast abnormalities, starting with a visual examination of your breast with your arms by your side in a neutral position in front of a mirror. Look for any of the following:
Changes in the shape and size of one breast, dimpling or puckering of the breast skin or nipple, persistent rash or change in the skin around the nipple, nipple inversion, retraction, bleeding or unusual discharge, skin redness or soreness of the breast, accentuated veins of the surface of the breast, unusual swelling of one upper arm. Adopt the following 2 positions. Raise your arms above or behind your head. Press your hands on your hips and tense your chest muscles. These 2 positions allow for a closer inspection of the following: changes in the shape and size of one breast, dimpling or puckering of the breast skin or nipple. To feel for changes in your breast, underarm, and collarbone areas more accurately, do so by lying down because the breast tissue spreads out evenly across your body. This makes it easier to feel for lumps. What you should look out for: a lump, swelling, or thickening in the breast or underarm area, any enlarged lymph nodes at the underarm and above the collarbones. Lying down. How to examine your breasts when lying down. Elevate your right shoulder by placing a folded towel or pillow underneath. Extend your right elbow outwards and place your right hand under your head. Use the pads of your 3 middle fingers and apply pressure to feel your breast tissue in a circular motion. Use 3 varying pressure levels, light, medium, and firm, to feel for all the breast tissue from the skin level to tissues closest to the muscles and ribs before moving on to the next area. Examine the whole breast systematically in a clockwise or anti-clockwise direction. Press down over your nipple with 3 varying pressure levels in a circular motion. To check for lumps at your underarm area, put your arms by your side. Start in the hollow of your underarm and move towards your breast, making overlapping small circular motion. To check above the collarbone, use light pressure and move in a circular motion. Repeat the same steps on your left side. How often should you perform breast self-examination? The best time to perform a self-examination is about a week after the start of your menstruation. It is more ओके जी। सो साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो हैं वो अभी हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं। ब्रेस्ट या छातियों की अनयूजुअल शेप होना, दोनों साइड्स में साइज़ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाना, पेनलेस लम्प, गिल्टी या रसोली अपीयर हो जाना, स्किन क्रैक्स पड़ना, निपल में से ब्लडी डिस्चार्ज या पसी डिस्चार्ज या अनयूजुअल किस्म का डिस्चार्ज आना, या मुसलसल रैशेस पड़ते रहना, या वेंस वगैरह का प्रोमिनेंट हो जाना, ये सब ख़तरे की अलामात हो सकती हैं और ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ओहाम या मिथ्स पाए जाते हैं हमारी पॉपुलेशन में, तो मैं चाह रही थी कि इस प्रेजेंटेशन में हम उसको भी क्लियर कर लें। ज़ाहिर है कैंसर के नाम से हम सब डरते हैं। अगर हमारे प्यारे की किसी की इस तरह की ख़बर मिले कि जी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सो इट्स वेरी स्केरी, आई कैन इमेजिन। तो ब्रेस्ट कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर ये अर्ली स्टेज पे अप टू स्टेज 2 डिटेक्ट हो जाता है तो इसका हेल्थ आउटकम बहुत अच्छा है अगर प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट मिले। इसके अलावा बड़ी छातियाँ जो हैं उनमें कैंसर का ज़्यादा होता है, इट्स नॉट ट्रू। और सारे ब्रेस्ट लम्प जो हैं वो कैंसरस या मेलिग्नेंट नहीं होते हैं। मेमोग्राफ या जो है ये आपका एक शौक का रिस्क या एक्सपोजर बढ़ाता है, बट जो कैंसर है इट्सल्फ द डिज़ीज़ प्रोसेस इज़ मोर रिस्की दैन द रिस्क ऑफ रेडिएशन। तो इसलिए अगर आपका मेमोग्राफ इंडिकेटेड है, आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर द टेस्ट। और स्मॉल छाती या स्मॉल ब्रेस्ट वालों में कैंसर का रिस्क नहीं है, ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। जो इम्प्लांट्स जिनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगे हुए हों वो ख़वातीन अपना मेमोग्राम करा सकती हैं स्पेशल प्रिपरेशन के साथ।
اور بریسٹ کینسر جو ہے یہ کنٹیجیس بیماری یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری یا وبائی مرض نہیں ہے، اور پش اپ برا یا ٹائٹ براز جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کا رسک نہیں بڑھاتی ہیں. اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر صرف اولڈر وومن کی بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت ینگر پیشنٹس کو بھی اس کینسر کے ساتھ دیکھا گیا ہے. سو مچ سو کہ ریپروڈکٹیو ایج وومن یعنی حمل کے ساتھ بھی ہم نے اپنی پریکٹس میں عورتوں کو بریسٹ کینسر سے افیکٹڈ دیکھا ہے. اور فیملی ہسٹری اگر آپ کی بریسٹ کینسر کی پازیٹیو ہے تو آپ کا رسک ضرور بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر کا چانس زیادہ ہے، لیکن یہ مینڈیٹری یا کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو ضرور ہوگا. کچھ ہماری سوشل رسپانسبلٹی یا کمیونٹی رسپانسبلٹی ہے. کمیونٹی پریونٹیو ہیلتھ کا ارلی ڈیٹیکشن اور بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ بہت رول ہے، اور وومن ویلنس پروجیکٹ جیسے پلیٹ فارمز جو کہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. صحت گھرانہ میری ایک بہت اچھی کولیگ اینڈ ٹرینی ڈاکٹر فائزہ راؤ ہو از ناؤ کنسلٹنٹ ماشاء اللہ، سو ان کا پلیٹ فارم بھی اس میں کافی کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی مڈ وائفری کا رول پاکستان میں جتنا مؤثر ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے، بٹ دے کین آلسو پلے اے رول کہ وہ نہ صرف خواتین کو بریسٹ کینسر سیلف اویئرنیس اور بریسٹ ایگزامینیشن سکھائیں، اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیگر ٹاپکس ہیں ان کے اوپر وہ ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ نیشنل لیول پہ اس پروگرام کو دوبارہ سے ری اپٹیک کرنا چاہیے. کچھ میڈیکل ٹیسٹ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، الٹرا ساؤنڈ یا سونو میموگرافی، پھر میموگرافی اور بایوپسی، یہ آپ کی تشخیص یا بریسٹ کینسر کو کنفرم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. So the message for today is that you should love yourself, you should check yourself and you should protect yourself against the risk of breast cancer. And اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ رسک میں ہیں تو آپ کو اپنے مولد سے رجوع کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.